وہ پاکستان آ چکی تھی اور آتے ہی علی کا کیس اس نے سنبھال لیا تھا۔ علی کی حالت دیکھ کے اس کا دل کٹ رہا تھا، اسے جلد سے جلد صحتیاب دیکھنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹرز واقعی سست روی سے کام کر رہے تھے کہ انہیں دیکھ کے یشل کو غصہ ہی آ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے ان کی طبیعت صاف کی، بڑھاس تو نکالنی تھی نا، اب جیسے بھی جہاں بھی نکلتی۔ یہ محبت کے ستائے ہوئے لوگ اپنا غصہ ہمیشہ ادھر ادھر نکالتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے جیسے ہی دیکھا کہ باہر کی اسپیشلسٹ آئی ہے، ان کے کام میں تیزی آ گئی۔ اب علی کی کیئر صحیح طرح سے ہو رہی تھی۔ علی ICU میں تھا، گو کہ کب اس کی حالت اب بھی خطرے میں تھی، پر اب ڈاکٹروں پر امید تھے۔ لیلا تو بمشکل آدھا گھنٹہ ہاسپٹل رکی اور پھر گھر چلی گئی، بقول اس کے کہ ہاسپٹل کی بو سے میرا دل خراب ہوتا ہے اور پیشنٹس کو دیکھ کر مجھے وامٹنگ ہوتی ہے۔ کسی نے اسے روکا بھی نہیں، نہ وہ رکی۔ یشل بیٹا، علی ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ وہ ICU سے نکلی تو وہ بولی، اللہ نے چاہا تو بہت جلد علی ٹھیک ہو جائیں گے آنٹی، آپ فکر نہ کریں اور کچھ دیر گھر ہو آئیں۔ میں بھی امی کو یہی کہہ رہی ہوں، پر امی مان ہی نہیں رہی ہیں، شفق بولی۔ آنٹی آپ ہی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ گھر چلی جائیں، حیدر ہے نا یہاں؟ اس نے حیدر کو دیکھا جو ابھی گھر سے آیا۔ جی امی آپ لوگ جائیں، وہ بھی بولا تو شفق اور طلحہ۔ علی کا وجود پٹیوں میں جکڑا ہوا دیکھ کر اسے بھی ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ علی کو اس طرح دیکھتی تو اسے بے حد تکلیف ہوتی۔ وہ اپنی پوری جان لگا کے بھی اسے ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ دنیا میں گیلے پاؤں کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، پر آنکھیں گیلے کیے بنا محبت کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ بھلے پھر وہ محبت اللہ سے ہو یا انسان سے، وہ علی سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اتنی شدید تر محبت اسے کیوں ہوئی؟ کاش یہ محبت علی کو اس سے ہوتی۔ کیا ہے یہ محبت جو اسے علی سے باندھے ہوئے کہ علی سے دور جانا اس کے لیے موت کے برابر ہے؟ کہ بے دھیانی میں بھی اسی ہی سوچے جاتی ہے کہ بارش کی پہلی بوند، سورج کی کرنیں، ہوائیں، چاند، راتیں کہ جب وہ دونوں بیٹھ کے ساری باتیں کیا کرتے تھے، سب یاد دلاتی تھی۔ محبت کیا ہو تم آخر بتاؤ نا؟ کسی مستانے کی مستی ہو، کسی صوفی کا سجدہ ہو، کسی زاہد کا تقویٰ ہو، کسی بھلے کے گھنگرو ہو، کسی مفتی کا فتویٰ ہو، کوئی الجھن ہو تم یا کوئی سلجھی ہوئی شے ہو، محبت کیا چیز ہو آخر تم؟ وہ سوچتی رہ گئی۔ شہلا گھر آئیں تو لیلا نے پوچھا، تمہیں فرصت مل گئی؟ مجھ سے ہاسپٹل کے چکر نہیں لگتے پلیز۔ وہ چڑی، تو فون تو کیا جا سکتا ہے نا؟ فون آپ یہاں سے سب غم کی تصویر بنے ہوئے کوفت ہو رہی ہے، مجھے یہاں آپ فون کروں گی تو پہلے تو وہ اپنے دکھڑے روئیں گے، پھر اس کی طبیعت بتائیں گے، اس سے اچھا ہے نہ ہی کروں۔ تمہیں پتہ ہے اس کی طبیعت کتنی خراب ہے، آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے اس کی فکر نہیں تمہاری۔ اگر کل کو اسے کچھ ہو گیا تو تم پہ کیا بیتے گی، اور اگر اللہ نہ کرے اس سے کوئی بیماری ہو گئی تو؟ پہلی بات تو یہ آپ ہی کہ میں 19ویں دہائی کی عورت نہیں ہوں جو اس کے مرنے پہ بین ڈالے گی یا صدمے سے چور ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر اسے کوئی اور بیماری ہو گئی تو تب کی تب سوچیں گے۔ تمہیں پتہ ہے وہاں یہ چلائی ہوئی ہے نا، سنبھالا ہوا ہے اس نے علی کو، تو کیا ڈاکٹرز کا اور کیا کام ہوتا ہے، سنبھالنے دیں اسے۔ وہ علی کے گھر والوں کے دلوں میں اپنا امیج بنائے رکھنا چاہتی ہے تو خوشی سے رکھے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ علی تو بدگمان ہی ہے نا اس سے، تو بس پھر مجھے کوئی فکر نہیں، کہہ کر وہ چلی گئی۔ شہلا نے اپنا سر پیٹ لیا، علی کی حالت اب خطرے سے باہر تھی، پر اس کی بیک بون شدید متاثر تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شاید ہی وہ اب چل پائے، اگر چلنا شروع بھی کر دیا تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ علی کے پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے چانسز ہی بہت کم ہیں۔ وہ کچھ مساج وغیرہ بتائے تھے جو کہ صرف ایک وائف ہی کر سکتی تھی۔ سب یہ سن کے بہت غمگین تھے، پریشان بھی، اب کیا کریں؟ آنٹی آپ لیلا اور علی کی شادی کر دیں تاکہ لیلا اس کی صحیح طریقے سے کیئر کر سکے۔ یشل نے یہ مشورہ کس دل سے دیا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ شہلا ہمیں لگتا ہے اب علی لیلا کی شادی کر دینی چاہیے، علی کو ضرورت بھی ہے، وہ بولی۔ شہلا بکھلائی، جی امی پر پہلے لیلا سے پوچھ لیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو انہوں نے، اوف، لیکن لیلا تو حد سے اکھڑ جائے گی یہ سن کے۔ انہیں فکر ہوئی علی کو ICU سے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، سب ادھر ہی موجود تھے۔ علی کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک بار علی کے سامنے آئی تھی، اس کے بعد سے علی کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ لیلا بیٹا جو ڈاکٹرز نے بتایا وہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا، امی نے خود ہی بات شروع کی کہ اچھا ہے یہ بات دونوں کے سامنے ہی ہو جائے۔ شہلا نے پہلو بدلا، ان کی چھٹی حس بار بار کچھ غلط ہونے کا سائرن دے رہی تھی، کیونکہ لیلا حد سے زیادہ منہ پھٹ تھی۔ اگر اس نے غلطی سے کچھ غلط نہیں انہیں جھرجھری لی، امی یہ باتیں تو گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں، وہ بولیں کل بالکل، پر ابھی بات کرنا مناسب رہے گا کیونکہ ابھی یہ دونوں ہی آمنے سامنے ہیں، دونوں کی رائے بھی معلوم ہو جائے گی، انہوں نے کہا۔ پھر لیلا کی طرف متوجہ ہوئیں،
لیلا بیٹا دیکھو تم دونوں کی منگنی ہو گئی ہے، شادی بھی ہو جائے گی، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ابھی تم دونوں کی شادی کر دی جائے؟ علی کی کیئر بھی ہو جائے گی، ڈاکٹر نے کچھ مساج بتائے ہیں جو صرف ایک بیوی ہی کر سکتی ہے۔ تم لیلا کے تو سر پہ لگی اور تلوؤں پر بھجی۔ 1 منٹ، اس نے ان کی بات کاٹی، اس کا مطلب آپ مجھے اپنے معذور بیٹے کی خدمت کے لیے لے کے جا رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے بیٹا، اللہ نے چاہا تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بولی۔ علی اسے دکھ سے دیکھا رہ گیا۔ کب تک ٹھیک ہوگا یہ؟ وہ علی کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ 10 سال 15 سال یہ بھی کم ہے اس کے ٹھیک ہونے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے اس کی حالت، اور میں جانتے بوجھتے اپنی عمر اس کی خدمتیں کر کے گنوا دوں۔ اس کے لہجے میں ایک کاٹ تھی۔ لیلا بس کرو، خاموش ہو جاؤ، شہلا بولی۔ آپ کو کیوں اتنا دکھ ہو رہا ہے جو مجھے چپ کروا رہی ہیں آپ کو تو خود اس دن کا ڈر تھا۔ وہ بولی تو شہلا سب کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ آنٹی آپ یہاں یشل کو بولیں کہ کر لے اس معذور سے شادی، بڑا شوق ہے نا اسے خدمت خلق کا، پہلے بھی اسی نے سنبھالا ہے نا، اس کو تو اب بھی سنبھال لے گی۔ لیلا بس، شہلا اسے چپ کروانا چاہتی تھی پر وہ تو کسی کے کنٹرول میں کہاں آنے والی تھی۔ ابھی آپ نے ناحق مجھے علی میں انوالو کیا، فضول اس کے چکر میں یشل کو ہٹایا راستے سے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ دن۔ ایک دم لیلا کی زبان کو بریک لگا، اس کی بات پہ سب چونکے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ حیدر اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ لیلا کی سانس رکی۔ کچھ نہیں، میں تو بس، لیلا اٹکی۔ کیا میں تو بس، بولو۔ وہ غصے سے چیخا۔ شک تو اسے کب سے تھا اس پر آج کنفرم لگ رہا تھا۔ اس نے شہلا کو دیکھا جو اپنی جگہ پر چور سی بنی ہوئی تھی۔ علی خاموش تھا پر اس کا دماغ اس ایک بات میں فلوج ہونے لگا تھا۔ علی بس کرو، ہاسپٹل میں تماشا نہیں کرو، گھر جا کے بات کرتے ہیں۔ عمر بولے۔ نہیں بھائی، یہ آج یہاں سے جائے گی تو سب کلیئر کر کے جائے گی۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ بولو۔ وہ پھر چیخا تو لیلا نے سب بتا دیا اور شہلا تو جیسے زمین میں گڑ گئی تھی۔ امی آگے بڑھی اور کھینچ کے ایک تھپڑ اسے مارا۔ میرے گھر میں رہ کر میرے ہی بچوں کی زندگیوں سے کھیل کھیلا تم نے، اور وہ بھی اتنا گھناؤنا کھیل۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ بھول گئی تھی کیا کہ تم بھی ایک لڑکی ہو؟ امی بہت غصے میں تھی، اور علی وہ تو دکھ اور تکلیف کے تھا، گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ کتنا غلط کیا تھا اس نے یشل کے ساتھ، پر اس نے ایک شکوہ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ گل لفظ تو بہت چھوٹا تھا جو اسے ہو رہا تھا۔ وہ یشل سے بہت شرمندہ تھا۔ اس نے یشل پہ اعتبار نہ کیا بلکہ اس پہ اپنے گھر والوں کو ترجیح دے دی، پر اس کے گھر والوں نے اس کی ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، اور اس لڑکی نے شکایت کی تو دور کی بات، ایک شکوہ بھری نظر تک نہ ڈالی اس پہ۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہیں وہ شکایتیں جو کبھی بیان نہیں۔ سب لوگ گھر آ گئے تھے، کسی نے شہلا سے کوئی بات نہ کی تھی۔ امی کے کہنے پر لیلا اسی وقت گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ رات کو جب عمر گھر آئے تو شہلا جاگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے ان تک آئی۔ عمر مجھے معاف کر دے۔ وہ بول بھی نہیں پائی تھی کہ عمر کا ایک بھاری ہاتھ اس کے گال پہ پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے تم، انتہائی بری شکل ہے تمہیں، مجھ سے تمہیں نفرت ہو رہی ہے تم سے، اگر اتر گئی ہو تم آج میرے دل سے۔ عمر ایک موقع دے دیں، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ آئندہ کی نوبت چھوڑی ہے تم نے عمر، پلیز۔ اس نے ان کا بازو تھاما۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، سنا تم، کل تم اس گھر میں نظر نہ آؤ مجھے، سمجھے؟ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ہمیں معاف کر دو یشل بیٹا، ہم گناہ گار ہیں تمہارے، امی روتے ہوئے بولی۔ نہیں آنٹی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، میرے گھر کے فرد نے ہی تمہیں تکلیف پہنچائی۔ یشل میں کیسے گناہ گار نہ ہوئی؟ پھر میں شرمندہ ہوں بہت۔ آنٹی آپ میری ماں کی جگہ ہیں، اور مائیں معافی مانگتی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، وہ بولی۔ آنٹی پلیز روئیں نہیں، اب تو سب ٹھیک ہو گیا، بس اللہ کا شکر ادا کریں، وہ بولی تو انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا اور اس سے دعا دی۔ علی نے کچھ دنوں میں ڈسچارج ہو جانا تھا ہاسپٹل سے، اس کا کام ختم ہو گیا تھا اور اب وہ واپس جانے کی تیاری کرنی تھی۔ یشل جو علی کی رپورٹ چیک کر رہی تھی پلٹی۔ جی آنٹی آئے بیٹھے نا؟ وہ بولی میں نے سنا ہے تم واپس جا رہی ہو۔ جی آنٹی، علی بھی اب بالکل ٹھیک ہیں تو۔ یشل ایک اور احسان کرو گی ہم پہ؟ ارے آنٹی آپ حکم کریں، احسان کس بات کا؟ وہ مسکرائی۔ برا تو نہیں مانو گی؟ یہ تو نہیں سمجھو گی کہ میں خود غرض بن رہی ہوں یا اپنے بیٹے کا سوچ رہی ہوں؟ نہیں آنٹی آپ کہیں۔ وہ مسکرائی اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ یشل علی سے شادی کر لو۔ یشل کی مسکراہٹ سمٹی، وہ انہیں دیکھتی رہ گئی جو اتنی آس سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ شوق بیٹھی تھی، وہ شوق سے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بولا بیٹا، انہوں نے پھر سے پوچھا۔ آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، سچ پوچھو تو ہمیشہ علی کی دلہن کے روپ میں نے تمہیں ہی دیکھا۔
اور اب تو ویسے بھی حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، ساری غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہے۔ پر آنٹی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ بیٹا مانا مت کرنا، میں تمہارے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں۔ آنٹی آپ نے علی سے پوچھا؟ بیٹا سب ٹھیک ہو گیا ہے تو علی سے کیا پوچھنا، میں جانتی ہوں وہ اب منع نہیں کرے گا۔ وہ خاموش رہی۔ بتاؤ بیٹا کیا میں خاموشی کو انکار سمجھوں؟ انہوں نے پوچھا۔ یشل اب بھی کچھ نہیں بولی، وہ اب بھی نہ ہاں کی کشمکش میں تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جب دل کی رضامندی نہ ہو تو اس رشتے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مایوس ہوئی تو یشل بولی ایسا نہیں ہے آنٹی، بس میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں علی راضی بھی ہیں یا نہیں، پتہ نہیں مجھے ہاں بھی کرنی چاہیے یا نہیں، پر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میرے لیے علی کی زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ میں اسے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتی ہوں، میں تیار ہوں آنٹی۔ وہ بولی تو وہ ایک دم خوش ہوئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ شکریہ بیٹا، بہت بہت شکریہ میرا مان رکھنے کا، وہ اس کا ماتھا چوم کے بولی۔ اس نے فون کر کے ارسلان بھائی مشال اور مصطفیٰ کو بلا لیا تھا۔ اس کے دونوں بہن بھائی حیران پریشان تھے، پر ارسلان نے انہیں ساری بات بتا کے ریلیکس کر دیا تھا۔ علی کو بالکل یقین نہیں تھا کہ اب وہ پھر سے کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا بھی ہو سکے گا، اور صرف اسی وجہ سے وہ شادی سے انکار کر رہا تھا کہ اس پیاری لڑکی کو ملے بھی تو ایک اپاہج، جس کا بوجھ وہ ساری زندگی اٹھاتی رہے گی۔ اتنا کچھ کیا ہے یشل نے اس کے لیے، اتنی تکلیف سہی صرف اس کی وجہ سے نہیں۔ وہ اتنا خود غرض نہیں ہے جو جانتے بوجھتے یشل کو اس تکلیف میں ڈالے گا۔ اس نے امی سے بھی کہا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا، پر وہ تو اس کی سن ہی نہیں رہی تھیں۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ یشل کسی کام سے آئی تو وہ بولا یشل تم اس شادی سے انکار کر دو۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ کیوں؟ وہ ایڑی کے بل گھومی۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، دیٹس اٹ۔ وہ جتنی سختی سے بول سکتا تھا اس نے بولا، کیوں نہیں کرنی؟ یہ میں تمہیں کیوں بتاؤں، تم بس جا کے امی کو انکار کر دو۔ نہیں، وہ فوراً بولی، کیا مطلب تمہارا؟ وہ بروج کار کے بولا، مطلب سمپل ہے، میں آپ سے ہی شادی کروں گی۔ وہ دو ٹوک بولی۔ وجہ صرف آپ کی صحت ہے۔ زیادہ خوش مت ہونا کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ بھی چڑھ گئی۔ مجھ کو یہ خوش فہمی بھی نہیں ہے، اور میری صحت کی فکر کرنے کا شکریہ، پلیز جا کے انکار کرو، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ وہ بھی چڑھا، کیوں کروں انکار، تم نہیں کرو گی انکار؟ وہ بولا، نہیں۔ ٹھیک ہے، کرو میری خدمتیں، پر مجھ سے کوئی صلے کی امید نہ رکھنا۔ وہ غصہ ہو گیا۔ انکار کی کوئی وجہ؟ یشل بولی، لیلا سے محبت۔ یشل کا دل دکھا، پر پھر بھی ہمت سے بولی، تو کرنی تھی نا اس سے شادی۔ اس نے انکار کر دیا تھا میری حالت دیکھ کر، پر کہتے ہیں نا محبت درگزر کرنا جانتی ہے۔ تمہاری خدمتوں کی وجہ سے اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اپنی لیلا کے پاس پھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ اسے تپا بھی رہا تھا۔ یشل کو گہرا دکھ پہنچا، تو کیا سچ میں اس کی محبت ختم ہو گئی ہے اس کے لیے؟ اور ہاں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔